बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद शाहरुख फिरोज़ कादरी आपसे मुखातिब है और आप आज ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हम ये एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और इस सिलसिले का मकसद ये है कि लोगों तक शरई मसाइल के हल पेश किए जा सकें। इस हवाले से हमारे साथ शामिल होंगे अफ्रीकी मुल्क मलावी से हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान कादरी साहब, जो कि अवामुन्नास के शरई मसाइल के और सवालात के जवाबात इरशाद फरमाएंगे। आइए आज के इस सिलसिले का आगाज़ फरमाते हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था हज़रत, हमारे पास चंद सवालात जो आए हैं, हमारे कुछ दोस्तों ने हमें कुछ सवालात लिख कर दिए और कुछ ने पूछे हैं ज़बानी तौर पर। तो इसमें पहला सवाल ये है कि ये एक हमारे दोस्त हैं, इनके यहाँ गैर मुस्लिम मुलाजमीन भी काम करते हैं और ये जो गैर मुस्लिम मुलाजमीन होते हैं, इनके यहाँ जब दुकान में या ऑफिस में जब दस्तरखान लगता है तो तमाम स्टाफ एक साथ खाना खाता है। तो इनका सवाल ये है कि क्या गैर मुस्लिम लोगों के साथ दफ्तरी औकात में साथ बैठकर खाना खाना, एक ही बर्तन में खाना खाना और फिर पानी पीना एक ही बर्तन में, उसी गिलास से गैर मुस्लिम भी पानी पीता है, फिर उसी गिलास से इनका पानी पीना, इस हवाले से शरई अहकामात क्या हैं, इरशाद फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैर मुस्लिमों के साथ जहाँ तक खाने पीने का मामला है, ख़ासकर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में या किसी ऐसे इदारे में जहाँ पर गैर मुस्लिम भी काम करते हैं, पहला काम तो ये किया जाए कि मुसलमान ये ना करें कि उनके साथ ना बैठें। हमारा मामला ये होता है कि हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं और जहाँ सख्ती करनी है वहाँ सख्ती नहीं करते। तो मुसलमान का तरीका ये होना चाहिए, ख़ासकर हम फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, मलावी में या कनाडा में, यूके में देखते हैं कि उठना बैठना, आपके पड़ोस में ऐसे लोग होंगे, आपके साथ जॉब करने वाले ऐसे लोग होंगे, तो आपका अखलाक ऐसा हो कि आप गोया कि एक मुसलमान इस्लाम का एम्बेसडर होता है, इस्लाम का सफ़ीर, इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव होता है। आपका अखलाक ऐसा हो कि वो इस्लाम से मुतासिर हों, आपके करीब हों और आपके अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम के ख़िलाफ़ के मनफी बात को, नेगेटिव बात ना करें। अगर आपकी ये नीयत है खुश अखलाकी, गमख्वारी, हमदर्दी, इस्लाम तो ऐसा मज़हब है कि वो कुत्तों के हुकूक भी बयान करता है कि आप जानवर भी प्यासा हो तो उसको भी पानी पिलाएं। ये तो अल्लाह की मखलूक है, हमारे साथ उठते बैठते हैं और एक सोसाइटी में इनको हमारी ज़रूरत पड़ती है, हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए, एक सोसाइटी में रहने के लिए खुश अखलाकी और अच्छे अखलाक के एतबार से आप उनके साथ खाना पीना कर सकते हैं, उठना बैठना कर सकते हैं। बस सफाई सुथराई का ख्याल रखें, बर्तन साफ़ हों। और लेकिन इस हद तक आपके ताल्लुकात बढ़ जाएं कि आपका इनकी फैमिली गैदरिंग्स में आना हो, आपका इनकी फैमिली गैदरिंग्स में आना हो, फिर आपको अपने मजहबी शनाख्त, रिलीजियस आइडेंटिटी का पता ना चले, आप उनके मजहबी त्यौहार में शरीक होने लग जाएं, जिससे हम मवालात कहते हैं, तो ये नाजायज़ है। यानी इस्लाम ने एक हद बताई है, उस हद को क्रॉस ना करें। एक मुसलमान का टारगेट जो है ना, उनसे ताल्लुकात बढ़ाना नहीं है। मुसलमान का टारगेट हो कि मुझे अपना अखलाक अच्छा रखना है और मुझे इस्लाम की तालीम से इनको मुतासर करना है, बस यही नीयत हो। और मुझे सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, मुझे अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब भी नहीं करना। ऐसा ना हो कि ऑफिस में जो है ग्रुप्स बन जाएं और मेरी ज़ात और इस्लाम डैमेज हो। ये नीयत हो तो साथ बैठ कर खा लें, लेकिन ख़बरदार एक मुसलमान के लिए कि अगर उनकी मजहबी त्यौहार में शरीक होगा तो ये मुनासिब नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मजहबी त्यौहार में शरीक होना यह नाजायज़ है। मुफ्ती साहब, मतलब खुलासा ये है कि उनके साथ बैठकर खाना खाया जा सकता है और बर्तन की भी जो कैद है ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि उनके साथ जो है ऐसे टर्म्स ना रखे जाएं कि उनके साथ इतने जो है करीब हो जाएं कि फिर आपस में घर तक जो है आना जाना या फिर दोस्ती यारी और फिर जो है फैमिली टर्म्स जिसे हम कहते हैं कि वो ना रखे जाएं। फ़िक़्ह हनफी की मशहूर किताब फतावा आलमगीरी में इसको मकरूह लिखा गया कि एक आदमी आदतन नापसंदीदा, जैसे आपके अनडिज़ायरेबल, डिसलाइक्ड, ये एक्शन अच्छा, ये काम अच्छा नहीं है कि आप गैर मुस्लिमों के साथ उनके बर्तन में बैठ कर खाएँ। हाँ, अगर सफाई का ख्याल है तो फिर ठीक है, आप बैठ कर खा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट हो। आपके ताल्लुकात इस हद तक ना बढ़ें कि माज़अल्लाह आपको अपने दीन का ही पता नहीं, आप उनके मज़हब से मुतासिर हो रहे हैं। आपका काम तो ये था कि आप उनको इंस्पायर करें, ना ये कि आपको अपने मज़हब का ही पता ना हो और आपको आपको अपने मज़हब में कन्फ्यूज़ हो जाए, ऐसा कहीं ना हो। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, ये दूसरा एक सवाल जो मौसूल हुआ है, ये पूछ रहे हैं कि महंगाई जो बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र
جو ہے خاندانی منصوبہ بندی کی طرف جو ہے لوگ جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اسلامی احکامات خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق اسلامی احکامات کیا ہیں؟ اسلام ہمیں کیا اجازت دیتا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کی جائے؟ دیکھیے، خاندانی منصوبہ بندی جسے آپ فیملی پلاننگ کہیں، دو اعتبار سے ہے. اگر اس اعتبار سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ معاشی معاملات ہیں، فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، اس کو پرابلم ہے، بے روزگار ہے، اگر اس اعتبار سے اگر آدمی فیملی پلاننگ کرتا ہے تو یہ تو دور جاہلیت کا طریقہ ہے کہ آدمی کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے رزق کا ذمہ لیا ہوا، آدمی کوشش کرے صرف معاشی حالت کی وجہ سے آدمی فیملی پلاننگ کرے تو یہ تو دور جاہلیت کا طریقہ ہے. سورہ انعام میں، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جس طرح ہم تمہیں روزی دیتے ہیں تمہاری اولادوں کو بھی روزی دیں گے. اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو گناہ کی بات ہے. اس اعتبار سے اگر فیملی پلاننگ کی جائے کہ معاشی معاملات ہیں، بعض ماڈرن طبقہ ایسا بھی ہے، ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے بچوں کی، ابھی تو ہم انجوائے کر سکیں اپنی زندگی. اس اعتبار سے اگر فیملی پلاننگ ہو تو یہ سراسر ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اگر میڈیکل پرابلم ہو، کوئی دیندار، ریلیجس اور اوتھینٹک ریلائبل ڈاکٹر ہو، وہ یہ مشورہ دے کہ یہ خاتون کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور یہ ان کے لیے بہت بہت رسکی ہے، ان کی جان کا خطرہ ہو جائے گا. اب ایک مسلمان دیکھے گا کہ جب دیندار ڈاکٹر مجھے مشورہ دے رہا ہے، اب میرے پاس دو آپشن ہیں، یا تو بچہ ہو یا بیوی کی جان بچا لی جائے. تو پھر آدمی جو ہے اپنی بیوی کی جان بچانے کی خاطر جو ہے فیملی پلاننگ کی پریکٹس اڈاپٹ کرے گا، اور اس صورت میں فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے، خاندانی منصوبہ کی جا سکتی ہے. لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے، اس فیملی پلاننگ میں بھی یہ شرط ہے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر اور تبدیلی، یعنی اس میں چینج ہم کریں، جس سے ہم کہیں کہ نس بندی کی جائے. نس بندی کو آپ یہ کہہ لیں کہ پرماننٹ فارم آف برتھ کنٹرول، کہ آدمی مستقل اپنا جو ہے اولاد کے سلسلے کو، ذریعے کو بند ہی کر دے، چاہے وہ مرد کا ہو چاہے وہ عورت کے ایسا معاملہ ہو، ایسا علاج کیا جائے تو یہ بالکل ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر اور تبدیلی کرنا ناجائز ہے. اور اس کے علاوہ مجبوری ہو تو پھر فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اگر عورت کی جان کا خطرہ ہو، اس کی صحت کا معاملہ ہو، تو پھر فیملی پلاننگ اس اعتبار سے کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب، ایک سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بچہ گود لیا ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ بچے کا وراثت میں جو حصہ ہوگا وہ اس کے اصل والد کی طرف سے ہوگا یا پھر جو ایڈوپٹڈ جنہوں نے اس کو ایڈوپٹ کیا ہے وہ جو ہے ان کی وراثت سے اس کو حصہ ملے گا، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، جو لے پالک بچہ اڈاپٹڈ چائلڈ ہوتا ہے اس کو اپنے حقیقی والدین سے ہی حصہ ملے گا. وراثت جو ہے نا، رشتہ داروں میں باپ کے جو ہے اصل رشتے میں تقسیم ہوتی ہے. لے پالک اور جو اڈاپٹڈ یہ جو رشتہ ہوتا ہے اس میں کوئی وراثت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ اصول ذہن میں رہنا چاہیے. قرآن پاک میں سورہ احزاب کے بالکل شروع میں لے پالک بچے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. تو پہلا اصول یہ ذہن میں رہے کہ لے پالک بچے کو اپنے حقیقی والدین سے حصہ ملے گا. بعض دفعہ حقیقی والدین کا پتہ نہیں ہوتا، بچے کو آرفنیج اور یتیم خانے سے لیا جاتا ہے. اب اس میں جو والدین پرورش کرتے ہیں بہت بڑا کام کرتے ہیں، بہت بڑی نیکی ہے. وہ اگر یہ کر دیں کہ اپنی زندگی میں ہی جتنے بچے ہیں جو ان کے خود کے بچے ہیں اور جو اڈاپٹڈ چائلڈ ہے، ان سب میں برابر اپنی جائیداد کو تقسیم کر دیں. یا جو اڈاپٹڈ چائلڈ ہے اس کو اونرشپ رائٹس کے ساتھ پوزیشن اور گفٹ دے کر ایک حصہ اس کی ملکیت میں دے دیں. کہ شریعت میں اصول ہے، جیسا کہ فقہ حنفی کی کتاب در مختار میں ہے، وَتَتِمُّ الْهِبَةُ بِالْقَبْضِ. گفٹ جو ہے نا مکمل صرف زبانی کلامی سے نہیں ہوگا کہ آپ نے زبانی کسی کو کہہ دیا. شریعت میں گفٹ ہوتا ہے اونرشپ رائٹس کے ساتھ، حق کے ملکیت کے ساتھ. آپ جس کو گفٹ دے رہے ہیں اس کے ہاتھ میں وہ چیز سپرد کر دیں. تو جو بچہ اڈاپٹ کیا تھا تو ماں باپ یہ کریں کہ اس بچے کے ہاتھ میں وہ ایک چیز اس کے ہاتھ میں دے دیں. اب تو ٹھیک ہے کہ آپ نے زندگی میں اس کو مالک بنا دیا، یہ ٹھیک ہے. یا اگر ان کا انتقال ہو گیا ماں باپ کا جنہوں نے پرورش کی تھی، اب جو بھائی بہن ہیں آپس سے مشورہ کریں اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، باہمی رضامندی کے ساتھ وہ کہیں کہ یہ ہمارے گھر میں رہتا تھا، ہم کیوں نہ اسے حصہ دے دیں. تو سب باہمی رضامندی کے ساتھ اس شخص کو حصہ دیا جا سکتا ہے. تو یہ طریقہ ہے. اس طرح لے پالک بچے کے ساتھ ہم ایک طریقے سے جسٹیفیکیشن کر سکتے ہیں.
مفتی صاحب ہمارے ایک عزیز نے یہ سوال پوچھا ہے اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نماز میں جو پائچے فولڈ کیے جاتے ہیں، خصوصی طور پہ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں تو یہ لوگ پائچے فولڈ کرتے ہیں، تو فولڈ کرنے سے متعلق حکم شرع کیا ہے؟ اسلامی احکامات اس حوالے سے کیا ہیں؟ کہ فرمایا کہ حدیث میں جو ہے لوگ بتاتے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ جو ہے اپنے پائچے جو ہے وہ اونچے رکھے جائیں نماز پڑھتے وقت، تو اس میں پائچے فولڈ کرنے کے حوالے سے حکم شرع کیا ہے؟ یہ ذرا تفصیل سے ارشاد فرمائیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ینگسٹرز کو ہم دیکھتے ہیں جو بھی آفس میں کام کرتے ہیں یا اسکول کے کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پینٹ کو فولڈ کرتے ہیں، نیچے سے پینٹ کو فولڈ کرتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ شلوار جو ہے یا پتلون جو ہے سنت کے مطابق ہو، ٹخنوں کے اوپر ہو، تو ہم نے سنت کو چھوڑ دیا۔ ایک تو ہم غلطی کرتے ہیں کہ سنت کو چھوڑ دیا، دوسری غلطی کرتے ہیں کہ پینٹ کو فولڈ کرتے ہیں نیچے سے۔ یہ خلاف معمول ہے، خلاف عرف ہے، کوئی شخص بھی عرف میں ایسا کرتا نہیں ہے۔ تو پینٹ کو فولڈ کرنا، جسے کف ثوب کہا جاتا ہے، شریعت میں اسے مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے۔ تمام فقہ کی کتابوں میں ہے کہ نماز کی حالت میں اپنی آستینوں کو آدھی کلائی سے زیادہ فولڈ کرنا، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح پینٹ کو نیچے سے فولڈ کرنا، یا شلوار ہو، ٹراؤزر ہو، اس کو اوپر سے گھرسنا، اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے۔ اور جو نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے، تمام فقہ کی کتابوں میں ایک اصول ہے، کلو صلاۃ ادیت ما کراہت تحریم فتجب اعادتها، ہر وہ نماز جو کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے اس کا لوٹانا واجب ہے، لیکن لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، پینٹ کو نیچے سے فولڈ کرتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے، جب آپ مارکیٹ میں جائیں، آپ کی پتلون بڑی ہے، آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ اس پہ کیچڑ لگے گا، تو آپ اس کی صفائی کے اعتبار سے اس کو اوپر کر دیں تو الگ بات ہے، لیکن جب مسجد میں آئے تو اس کا خیال رکھیں کہ پتلون کو فولڈ نہ کریں، پینٹ کو فولڈ نہ کیا جائے۔ اگر کپڑوں کو فولڈ کریں گے، بلکہ حدیث شریف ہے بخاری شریف کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم دیا ولا کف شارن، میں بالوں کو جو ہے بالوں کی چوٹی نہ بناؤں، بالوں کو نہ گوندوں، اور کپڑوں کو نہ موڑوں۔ تو کپڑوں کو موڑنا منع ہے، کپڑوں کو گھرسنا، کپڑوں کو سمیٹنا نماز کی حالت میں یہ منع ہے۔ تو جو پینٹ وغیرہ پہنی ہے اس کو نیچے سے کبھی بھی فولڈ نہیں کریں، اس کو اسی حالت میں رہنے دیں، اور اپنے کپڑے اس طرح سلوائیں جو سنت کے مطابق ہوں، ٹخنوں سے اوپر ہوں۔ اور جو حدیث پاک میں ہے نا، کہ آپ نے ذکر کیا سوال میں کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی، ازار اس کا ٹخنوں سے نیچے ہوگا، وہ حصہ آگ میں جلے گا۔ اسی باب میں آگے حدیث پاک ہے، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، ایروگنس اور پرائڈ اور گھمنڈ کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو لٹکا کے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ان کا وہ حصہ آگ میں جلے گا۔ دوسروں کے لیے ایسا حکم نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ تو محترم ناظرین، آج کے جو سوالات تھے یہ مکمل ہوئے، اور آپ نے جانا کہ جو شرعی سوالات جو آپ نے اور ہمارے دوستوں نے ہمیں ارسال کیے تھے، ان سوالات کے جوابات مفتی عبدالرحمن قادری صاحب نے ارشاد فرمائے۔ آج کے اس سلسلے کو یہیں اختتام پذیر کریں گے، اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اس سلسلے میں اپنے سوالات شامل کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات جو ہے لکھ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا جو بھی سیگمنٹ ہمارا ہوگا، اگلی جو بھی ریکارڈنگ ہوگی، اس میں ہم آپ کے ان سوالات کو بھی اس سلسلے میں شامل کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان محمد شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔